بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پنجاب اسمبلی میں عجیب و غریب منظر تھا کہ حکومت کی طرف سے واک آؤٹ کر دیا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ ویسے تو اپوزیشن واک آؤٹ کرتی ہے، اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، لیکن آج مسلم لیگ نون کی طرف سے، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے، حکومتی اتحاد کی طرف سے، حکومت کی طرف سے واک آؤٹ کیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی جی عمران خان کی تصویر۔ آپ دیکھیے کہ اسی لیے اب یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت کو عمران خان فوبیا ہو چکا ہے کہ عمران خان کی تصویر آ گئی ہے، اس وجہ سے جناب ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، اجلاس سے ہی چلے گئے۔ اور ہوا یہ کہ جناب ایک طرف یہ نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے وہاں تقریر ہو رہی ہے اور انہوں نے تصویر رکھ دی۔ اب عمران خان کی تصویر رکھی تو اس سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب کیمرہ مین کے لیے بڑی مشکل ہو گئی کہ کیا کریں، انہوں نے فریم بہت کلوز، بہت ٹائٹ بنانا پڑا کہ عمران خان کی تصویر نہ آئے۔ یہ معاملہ الگ سے چلتا رہا، شور شرابہ ہوتا رہا، وہاں پر معاملہ اس طرح سے بگڑتا رہا۔ دوسری طرف ایک اور معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا کہا گیا کہ جی ان کی گرفتاری کے وارنٹ آ گئے ہیں اور اب جناب کیس میں ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ جی ان کی نااہلی کے لیے ان کو نوٹس ہے، وہ آئیں جواب دیں، وہ ان کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، سیل پرچیز کا انہوں نے کوئی زمینوں کا کیا، اس پر ان سے جواب مانگا گیا۔ اب پشاور ہائی کورٹ سے وہ تو معاملہ رک گیا ہے، الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا، یا یہ کہیں کہ الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کے خلاف کسی بھی طرح سے کارروائی کرنے سے۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اب اس بات پر بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے جی، اب وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے ہیں خیبر پختونخوا کے، پھر بھی ان کے خلاف کارروائیوں کی خبریں ہیں۔ انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں، جو کہ حلقہ ہے علی امین گنڈا پور کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ پھر وہاں پر مریم نواز، نواز شریف اور آصف زرداری ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہیں تو پھر گرفتاری ہوگی، یعنی پھر ان کے گھروں پر یا جاتی عمرہ اور دیگر جگہوں پر پھر اب پولیس بھیجی جائے گی۔ اور کہا ہے کہ اگر کسی میں جرت ہے، اگر کسی میں ہمت ہے، کسی میں اتنا زور ہے تو پھر مجھے گرفتار کر لے۔ اب یہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جی جس نے گرفتار کرنا ہے گرفتار کر لے، لیکن پھر ہم بھی پھر جواب دیں گے، ہمارا صبر جواب دے جائے گا، ہم بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن وفاق کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس پر اب جناب علی امین گنڈا پور صاحب بھی اب جواب دے رہے ہیں اور باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اچھا، اب ہوا یہ جناب اس وقت اسمبلی کی اگر بات کریں کہ جس طرح واک آؤٹ کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مریم نواز نے اپنے والد کی تصویر رکھی، ہم نے اعتراض نہیں کیا، مگر آج جب ہم اپنے لیڈر عمران خان کی تصویر رکھ رہے ہیں تو یہ لوگ شور مچا رہے ہیں اور بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح کرنا ہے تو پھر یہ سیشن ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اب یہ وجہ ہے کہ جی وہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا اور تصویر تو ہم رکھیں گے عمران خان کی۔ اس پر جناب اب مریم نواز صاحبہ اور ان کی پارٹی جو ہیں وہ ناراض ہو گئے اور وہ واک آؤٹ کر کے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ تقریریں بھی شروع ہو گئیں اس کے بعد کہ جی یہ ہم تو یہاں پر ہر صورت معاملے کو اسی طرح چلائیں گے، عمران خان کے نعرے بھی لگیں گے، عمران خان کی تصویریں بھی ہوں گی، اور اگر آپ نواز شریف کی تصویریں اور اس کے نعرے لگا سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں، ہمارا لیڈر عمران خان ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ جناب ایک دوسرے کے اس طرح سے جواب دیے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے آخری وارننگ دے رہا ہوں، وفاق پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یہ جی آخری وارننگ کی طرف بات چلی گئی ہے۔ اب پنجاب اسمبلی میں عمران خان کی تصویر کا معاملہ جو ہے اب اس پر ہر کوئی بحث کر رہا ہے، اور اس میں ہوا یہ کہ یہ ہیں جی لیڈر آف اپوزیشن ملک احمد بچر، یہ آئے اور انہوں نے تصویر رکھی، مریم نواز اپنے والد کی تصویر رکھی، ہم نے اعتراض نہیں کیا، مگر آج ہم نے اپنے لیڈر عمران خان کی تصویر رکھی، یہ لوگ شور اور بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر ہم سیشن نہیں چلنے دیں گے۔ لیڈر آف اپوزیشن ملک احمد بچر، یہ جناب انہوں نے یہ تقریر میں یہ باتیں کر دی ہیں، اور اب لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح سے آگے بڑھے گا۔ بڑا آسان ہے کہ ان کو تو اپوزیشن کو تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل، ان کو تو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ چاہتے ہیں سیشن نہ چلے تو بس یہ آئیں اور عمران خان کی تصویر لے آئیں اور جناب پھر سیشن جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، شور شرابہ ہوگا اور لڑائی ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب مظہر عباس صاحب کا بیان میں دیکھ رہا تھا، میں لاہور میں 150 لوگوں سے ملا، مجھے ایک بھی نون لیگ کا حمایتی نظر نہیں آیا۔ دیکھیے اندازہ لگائیے، اب یہ بات کہہ رہے ہیں مظہر عباس صاحب، سینئر صحافی ہیں، ان کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب ایک بھی حمایتی ہمیں تو ملا ہی نہیں نون لیگ کا، 150 لوگوں سے وہ ملے ہیں۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ
ان کے معاملات نون لیگ کے کس قدر بگڑ چکے ہیں، اور اب یہ دوبارہ سیاسی شہید بننے کے لیے ابھی سے بیانات دینے لگے ہیں کہ اگر کل کو کچھ ہوتا ہے تو ہم پہلے ہی اس طرح کے بیانات دے رہے ہوں۔ کیونکہ اگر آپ میاں جبل لطیف کو دیکھیں، خواجہ آصف کو دیکھیں، ان کے بیانات جس طرح سے ابھی سے ٹکراؤ کے ہیں۔ میاں جبل لطیف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو الیکشن میں پیسہ چلا ہے اور پیسے لے کر جتوایا ہروایا گیا ہے، چیزیں مینج کی گئی ہیں۔ اچھا، ان کی حکومت بنوائی گئی، زبردستی لوگوں کو توڑ توڑ کر نون لیگ میں شامل کروایا گیا، پھر بھی ان کو یہ اعتراض ہے کہ اچھا جی کیونکہ ہمیں کوئی سیٹیں نہیں ملیں، اس طرح کہتے جی یہ ہمیں میجورٹی کیوں نہیں دلوائی گئی بھئی، اور آپ کے لیے کیا کرتے، اور نظام آپ کے لیے کتنا گندا ہوتا۔ پہلے ہی ہر جگہ پر بات ہو رہی ہے، امریکہ تک میں بات ہو رہی ہے، ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کتنے الیکشن رگ کیے گئے ہیں، اب اور کتنا آپ کے لیے کر دیتے، اس سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں رگنگ نہیں ہوئی، اب مزید کتنی رگنگ کرتے، کتنی دھاندلی آپ کے لیے اور کرتے، ابھی بھی آپ چیخ رہے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ بات کر رہے ہیں جی ہم پہلے بھی گھر گئے ہیں، وہ خواجہ آصف صاحب لگے ہوئے ہیں، اس پر ہم ہو سکا تفصیل سے الگ بات کریں گے، لیکن ابھی سے انہوں نے ٹکراؤ کی بات شروع کر دی ہے یہ سیاسی شہید بننے کے لیے۔ اب یہ بات بھی ہے کہ جی خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے منا لیا جائے، کسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ سلجھائے جائیں۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی تو ختم ہو گئی ہے، اب وہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت تو چاہتے ہیں کہ چلے سارا کچھ ہو، لیکن وہ شہباز شریف کو ضرور مشکل میں ڈال رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اب دونوں طرف بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں مانیں گے، اور وہ پھر اسی طرح سے وہاں پر بیٹھ کر بیانات دیتے رہیں گے، پنجاب حکومت ان کے پاس ہے کہ جی دیکھیں یہ تو معاملات بڑے غلط چل رہے ہیں، جی مہنگائی ہوگی، جی فلاں ہو گئی، تاکہ وہ کل کو کہہ سکیں ہمارا تو جناب اس حکومت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ بالکل اس طرح جس طرح آپ کو یاد ہے کہ 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت کو نواز شریف صاحب نے کبھی اون ہی نہیں کیا، تو وہ ابھی سے اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اتنے اب سادہ نہیں ہیں کہ وہ ان وارداتوں کو نہ سمجھ سکیں، ان چیزوں کو نہ سمجھ سکیں کہ جو مرضی یہ کر رہے ہیں اور جناب جو مرضی یہ کرتے رہیں، ہم مزے میں ہیں اور بیانات بھی دیتے رہیں، یعنی حکومت میں بھی رہیں، مزے بھی لیں، اور اس کے بعد ہم اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ دونوں کام نہیں ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جناب میں ایک بڑی دلچسپ چیز دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال، اشتہار بازی، اب وہ نگہبان پروگرام جو ہے اخباروں میں بھی اشتہار دے رہی ہیں، ہر طرف اشتہار دے رہے ہیں، اب آپ یوٹیوب کھولیں وہاں پر بھی اشتہار نظر آ جائیں گے، حتیٰ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا فرض ہے آپ کو بتانا کہ مریم صاحبہ روز کرتی کیا ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کی طرف سے، ان کے آفیشیل ہینڈل سے کہا گیا ہے آپ کی وزیر اعلیٰ نے آج کیا کیا کیا، جاننا آپ کا حق، بتانا ہمارا فرض۔ اور اب آپ سنیے مریم صاحبہ کی 20 مارچ کی مصروفیات، اور آپ شکر ادا کریں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے کیا کچھ آپ کے لیے، کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، پورا دن وہ کیا کیا کرتی رہی ہیں اس قوم کے لیے، پنجاب کے عوام کے لیے۔ ذرا سنیے، سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا، پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا، خوشی کے عالمی دن پر پاکستانیوں کے لیے دعا کی۔ جی مریم صاحبہ نے 20 مارچ کو سب سے پہلا کام، سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ عالمی دن تھا، خوشی کے عالمی دن پر پاکستانیوں کے لیے دعا کی انہوں نے۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑا کام یہ کیا کہ گھر تک دستک سروسز فراہم کرنے کے لیے ایپ اور کال سروس شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہدایت شروع کچھ نہیں ہوا، دعا کی ہے، اس کے بعد ہدایت کی ہے۔ اگلا، محکمہ ٹرانسپورٹ اور پنجاب بینک کے درمیان ایم او یو پر دستخط، تقریب میں شرکت، یہ ان کے بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے ایک تقریب میں شرکت کی ہے۔ ہوا کچھ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہوا، آپ کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی، لیکن ایک تقریب میں مریم صاحب نے شرکت کی ہے۔ 1 لاکھ گھروں کے پروجیکٹ کا جائزہ اجلاس، گھر نہیں بنے، یہ جائزہ اجلاس ہے، تو اجلاس کریں گے تو آگے بات بنے گی نا، وہ شرکت کریں گی تو کچھ ہوگا، دعا کریں گی، تو وہ کر رہی ہیں، سارے کام کر رہی ہیں اور بہت مصروف ہیں صبح سے لے کے رات تک۔ میں نے آپ کو بتایا، یہ اب میں نے آپ کو چوتھا کام ان کا بتا دیا ہے۔ 5واں کام سنیں انہوں نے جو کیا، ہائر ایجوکیشن اجلاس کی صدارت کی، 20 ڈسپلن میں پی ایچ ڈی کے لیے 500 اسکالرشپ کا اعلان کیا، ابھی دیے نہیں ہے، اعلان کر دیا 500 اسکالرشپ کا۔ پھر انہوں نے جناب سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر کا دورہ، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی ہے، یہ آپ کی خاطر انہوں نے اجلاس کی صدارت کی ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ کچھ ہوا نہیں ہے لیکن اجلاس ہوا اور اس کی صدارت انہوں نے کیا۔ گوادر میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اور بتائیں مجھے، کسی میں اتنی صلاحیت ہے اتنا بڑا کام کر سکے؟ اور دہشت گردی روکنے کے لیے اقدامات پتہ نہیں اب کیا کیے ہیں، لیکن یہ انہوں نے مذمت کر دی ہے۔ راولپنڈی ڈویژن کے ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے اس قوم پر کہ راولپنڈی ڈویژن کے ارکان پنجاب اسمبلی سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ کوئی کرتا ہے ایسے؟ آپ بتائیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ لوگ اپریشیٹ ہی نہیں کرتے جتنا وہ صبح سے لے کے رات تک کام کرتی ہیں آپ کے لیے۔ تو میں نے ایک ایک کام ان کا گنوا دیا ہے، اور یہ ان کے سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے کہ یہ سارے کام مریم نواز صاحبہ نے کیے ہیں، اور شاید تاریخ میں کسی رہنما نے یہ سارے کام نہیں کیے ہوں گے۔ یہ کل ملا کے جناب 1 2 3 4 5 6 7 8 کام انہوں نے
20 مارچ کی تاریخ کی ہیں، اب 21 مارچ کی تاریخ کے بھی آ جائیں گے، 22 کے بھی آ جائیں گے، تو روزانہ کی ان کی مصروفیات جو ہیں آپ کو پتہ لگ جائیں گی۔ لیکن آج کم از کم اجلاس میں یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہیں، اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بڑے سخت جملے بول رہے ہیں۔